دوستو ویلکم ٹو مائی چینل انفو ہب. پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں. گزشتہ چند دہائیوں کے دوران دنیا میں ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بین الاقوامی ڈائبٹیز فیڈریشن یعنی IDF کا کہنا ہے کہ 2021 تک دنیا بھر میں ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد تقریباً 537 ملین ہو چکی تھی. IDF کے اندازے کے مطابق 2045 تک یہ تعداد بڑھ کر 783 ملین ہو جائے گی. وہ افراد اس کے علاوہ ہیں جن کی تشخیص نہیں ہو پاتی ہے، خاص طور پر کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں. ڈائبٹیز ہر سال لاکھوں افراد کی موت کا سبب بنتا ہے. ڈائبٹیز کی دو اہم اقسام ہیں: ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس میں انسانی جسم انسولین نہیں بنا سکتا، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جہاں جسم انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا. یہاں اہم بات یہ ہے کہ ٹائپ 1 کے مریضوں کا واحد علاج انسولین ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسولین کی دریافت کیسے ہوئی، تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسولین کیا ہے. انسولین لبلبے کے ذریعے پیدا ہونے والا ایک ہارمون ہے جو جسم کو توانائی کے حصول کے لیے چینی کو کنزیوم کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ خون میں گلوکوز کے لیول کو ریگولیٹ کرتا ہے. اگر لبلبہ اس طرح کام نہیں کرتا جیسا کہ اسے کرنا چاہیے تو یہ خون میں گلوکوز کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی ضروری انسولین نہیں بنا سکتا، جس کے نتیجے میں ڈائبٹیز کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. انسولین کی دریافت سے پہلے ڈائبٹیز میں مبتلا افراد کے پاس علاج کے لیے محدود آپشنز تھیں. کچھ علاج جو استعمال کیے گئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں. سخت غذائیں: اس وقت تک سب سے مؤثر علاج ڈائبٹیز کے مریضوں کو ایسی غذا دینا تھا جن میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کم سے کم ہو. کچھ غذاؤں میں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 450 کیلوریز تجویز کی جاتی، جن سے وہ بیچارے بھوک سے ہی مر جاتے. اگرچہ ان غذاؤں سے مریضوں کی عمر کچھ سال بڑھ سکتی تھی، لیکن وہ بہت سخت پرہیزی تھیں اور بعض اوقات مریضوں کے بھوک سے مرنے کا سبب بھی بنتی تھیں. دیگر علاج: مختلف علاج اور ٹوٹکے بھی آزمائے گئے، لیکن وہ بہت کامیاب نہیں تھے. ان میں ورزش، گھوڑ سواری، تمباکو، افیم، روزہ اور جڑی بوٹیوں کا استعمال شامل تھا. مجموعی طور پر انسولین کی دریافت سے پہلے دستیاب علاج محدود تھے اور اکثر ڈائبٹیز کو مینج کرنے میں غیر مؤثر بھی تھے. انسولین جب 1921 میں دریافت ہوئی تو اس نے ڈائبٹیز کے علاج میں انقلاب برپا کر دیا اور مریضوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ طویل اور صحت مند زندگی گزار سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسولین کس نے دریافت کی؟ سن 1920 تک سائنسدانوں نے لبلبے میں موجود خلیوں کے ان گروپس کا تلاش کر لیا تھا جنہیں آئلٹس کہا جاتا ہے، جو انسولین پیدا کرتے ہیں. سائنسدانوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ یہی وہ خلیات ہیں جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تباہ ہو جاتے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہونے کی وجہ کو جان لینے کا مطلب یہ تھا کہ محققین کے پاس اب اس کا علاج دریافت کرنے کا موقع موجود تھا. مختلف جانداروں کے لبلبے کے خلیات سے انسولین نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ سب ناکام ثابت ہوئے. چیلنج یہ تھا کہ لبلبے سے انسولین نکالنے کا ایسا طریقہ تلاش کیا جائے جس میں انسولین خراب نہ ہو. اکتوبر 1920 میں فریڈرک بینٹنگ، جو ایک کینیڈین سرجن تھے، انہوں نے ایک مضمون پڑھا جس میں بتایا گیا تھا کہ لبلبے میں انسولین پیدا کرنے والے خلیات لبلبے کے دیگر ٹیشوز کے مقابلے میں کم آہستہ رفتار سے خراب ہوتے ہیں. بینٹنگ نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ لبلبے سے انسولین کو نہ صرف محفوظ طریقے سے نکالا جا سکتا ہے بلکہ خلیات کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے. تاہم اس بات کو ثابت کرنے میں ایک رکاوٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ بینٹنگ کوئی سائنسدان نہیں تھا اور وہ اس پر تحقیق نہیں کر سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا اپنے مفروضے کو ثابت نہیں کر سکتا. 7 نومبر 1920 کو انہوں نے ٹورنٹو یونیورسٹی کے ایک اعلیٰ پروفیسر جان میکلوڈ سے ملاقات کی اور اس تحقیق کو شروع کرنے کے لیے تفصیلی ڈسکشن کے بعد منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا. 17 مئی 1921 تجربات کا آغاز ہوتا ہے. میکلوڈ نے بینٹنگ کو اپنے تجربات کرنے کے لیے
ضروری لیبارٹریوں کی سہولت فراہم کی اور چارلس بیسٹ نامی ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کو اس کی مدد کے لیے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ بیسٹ کو خون میں گلوکوز لیول چیک کرنے میں مہارت حاصل تھی، اس طرح انہیں تحقیق کے دوران معلوم ہو سکتا تھا کہ ان کے انسولین کے ایکسٹریکٹ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ 17 مئی 1921 کو بینٹنگ، بیسٹ اور میکلوڈ نے اپنی تحقیق کا آغاز کیا اور کتے کے لبلبے سے انسولین نکالنے پر اپنی تحقیق شروع کی۔ ان کے طریقہ کار میں لبلبے کی نالی کو باندھنا شامل تھا تاکہ لبلبے میں موجود ان مادوں کو ختم کر دیا جائے جو انسولین کو خراب کر دیتے ہیں، اور اس عمل میں آئلٹس بھی برقرار رہیں۔ اس کے بعد بقیہ ارگ دوسرے کتوں کو دیا جائے جن کے لبلبے ہٹا دیے گئے تھے اور اب وہ انسولین بنانے کے قابل نہیں تھے، تاکہ گلوکوز لیول پر انسولین کے اثرات کا پتہ چلایا جا سکے۔ 10 نومبر 1921 کو پہلا تجربہ کامیاب رہا۔ ابتدائی طور پر اس تحقیق پر پیش رفت بہت سست تھی اور ان کے بہت سے تجربات ناکام بھی ہوئے۔ تاہم بینٹنگ اور اس کی ٹیم نے انسولین ایکسٹریکٹ انجیکٹ کرنے کے نتیجے میں خون میں شوگر کے لیول میں کمی نوٹ کی۔ اس بات سے انہیں یقین آنے لگا تھا کہ وہ کچھ بڑا کام کر رہے ہیں۔ نومبر تک انہوں نے 70 دنوں تک انسولین ایکسٹریکٹ کے ساتھ ڈائبٹیز میں مبتلا ایک کتے کا کامیابی سے علاج کیا، جس سے ان کے ارادوں میں اور مضبوطی آنے لگی۔ 12 دسمبر 1921 ٹیم میں ایک اور ممبر کا اضافہ ہوا جب بائیو کیمسٹ جیمز کولپ نے انسولین کو صاف کر کے خالص انسولین نکالنے میں مدد دینے کے لیے اس گروپ میں شمولیت اختیار کی تاکہ اب اسے انسانوں پر بھی آزمایا جا سکے۔ کولپ کی مدد سے انسولین کی ایک زیادہ خالص شکل تیار کی گئی، اس بار مویشیوں کے لبلبے سے۔ 11 جنوری 1922 انسولین کو پہلی بار ڈائبٹیز کے مریض کے علاج کے لیے استعمال کیا گیا۔ جنوری 1922 میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے مرنے کے قریب ایک 14 سالہ لڑکا لیونارڈ ٹامسن انسولین کا انجیکشن لینے والا پہلا انسان بن گیا، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ 24 گھنٹوں کے اندر لیونارڈ کے خون میں شوگر لیول خطرناک حد تک گر گیا اور انجیکشن کے مقام پر ایک پھوڑا بھی پیدا ہو گیا، اور کچھ اور بھی سائیڈ ایفیکٹس دکھے۔ ان سائیڈ ایفیکٹس کو کم یا ختم کرنے کے لیے اس ٹیم نے انسولین کو مزید صاف کرنے پر دن رات کام کیا، اور بالآخر لیونارڈ کو 23 جنوری 1922 کو دوسرا انجیکشن دیا گیا۔ اس بار انہیں مکمل کامیابی ملی اور لیونارڈ کے خون میں شوگر کی سطح معمول کے قریب ہو گئی تھی اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں تھے۔ تاریخ میں پہلی بار ٹائپ 1 ڈائبٹیز موت کی سزا نہیں تھی، کیونکہ اس سے قبل ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہونے کا مطلب موت کا پروانہ جاری ہونا تھا۔ 3 مئی 1922 لفظ انسولین پہلی بار استعمال ہوا۔ 3 مئی 1922 کو میکلوڈ نے بین الاقوامی طبی برادری کے سامنے انسولین کی دریافت کا اعلان کیا۔ اس نے واشنگٹن میں ایسوسی ایشن آف امریکن فزیشنز کے ایک اجلاس میں لبلبے کے ایکسٹریکٹ سے ڈائبٹیز پر پیدا ہونے والے اثرات کے عنوان سے ایک مقالہ پیش کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ٹیم نے انسولین کا لفظ استعمال کیا۔ سامعین نے ان محققین کو کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر داد دی۔ 23 جنوری 1923 کو بینٹنگ، کولپ اور بیسٹ کو انسولین کی دریافت پر امریکی پیٹنٹ سے نوازا گیا۔ ان سب نے یہ پیٹنٹ ٹورنٹو یونیورسٹی کو $1 میں فروخت کیے۔ بینٹنگ نے کہا تھا کہ انسولین میرے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ جس کسی کو بھی اس کی ضرورت ہو اسے اس تک رسائی حاصل ہو۔ 1923 کے آخر میں بڑے پیمانے پر انسولین کی تیاری شروع ہوئی۔ جیسے ہی انسولین کی کامیابی کی خبر پھیلی، اس کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا۔ انسولین دریافت کرنے والی یہ ٹیم اب انسولین کی پیداوار کے لیے اپنی تکنیک کو مزید بہتر بنانے کی کوششوں میں لگ گئی تاکہ اسے بہت بڑی مقدار پر بنایا جا سکے۔ ایلی للی نے بڑے پیمانے پر انسولین تیار کرنے والی پہلی فیکٹری قائم کی
اور اکتوبر 1923 میں انسولین کی تجارتی پیمانے پر پہلی سپلائی شروع کی۔ 25 اکتوبر 1923 نوبیل پرائز۔ اپنی زندگی بچانے والی دریافت کے اعتراف میں بینٹنگ اور میکلوڈ کو مشترکہ طور پر 1923 میں فزیولوجی یا میڈیسن میں نوبیل پرائز سے نوازا گیا۔ بینٹنگ نے انعامی رقم کا آدھا حصہ بیسٹ کے ساتھ تقسیم کیا اور میکلوڈ نے انعامی رقم کا باقی نصف حصہ کولب کے ساتھ تقسیم کیا۔ 1934 میں ڈائبٹیز UK کی بنیاد انسولین تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے رکھی گئی۔ 1934 میں ناول نگار H.G. ویلز اور ڈاکٹر R.D. لارنس نے ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کے نام سے ایسوسی ایشن قائم کی۔ دونوں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض تھے۔ R.D. لارنس کی زندگی انسولین کے دریافت سے بچ گئی تھی اور اب ان کا مشن اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ برطانیہ میں ڈائبٹیز کے مریض ہر شخص کو اس اہم علاج تک رسائی حاصل ہو، چاہے اس کی مالی حالت کچھ بھی ہو۔ انسولین کی دریافت نے ڈائبٹیز کے مرتے ہوئے مایوس مریضوں کو امید دی۔ اس وقت سے سائنسدانوں نے ڈائبٹیز سے ہونے والی پیچیدگیوں کو کم کرنے کے لیے بہت تحقیق کی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ بینٹنگ اور اس کی ٹیم نے دکھی انسانیت کو زندہ رہنے کی امید دی۔ ان کا انسانیت پر یقیناً بہت بڑا احسان ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ پلیز اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔